Assalamu alaikum and welcome to the course Ancient History of India. Course code is 9139. I'm Dr. Sadia Aziz, and as the development coordinator of this course, I would like to briefly introduce this course to you. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کورس ہے اس کو 9 یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اینشینٹ ہسٹری جو ہے انڈیا کی اس کے بارے میں آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں بتایا جا سکے. جو یہ خطہ ہے جسے ہم قدیم تاریخ کہتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے جو قدیم تاریخی ماخذ ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو جو پہلا یونٹ ہے وہ سورسز آف اینشینٹ انڈین ہسٹری کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو ڈاکیومنٹری اور نان ڈاکیومنٹری سورسز کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے بعد جو ڈفرینٹ ہسٹوریکل فیزز گزرے ہیں، جن میں پری ہسٹری کا پیریڈ ہے، پروٹو ہسٹری کا پیریڈ ہے، برونز ایج کلچر ہے جس میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا ٹائم پیریڈ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ویدک سویلائزیشن ہے جس میں آرینس یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے گی. آرینس کے جانے کے بعد یہاں پر جو مختلف آؤٹ سائڈرز نے یہاں پر اٹیکس کیے ہیں، جن میں ایخیمینائٹس ہیں، جن میں گریکس ہیں، اور جو انڈیجنس یہاں کے رولر تھے جیسے چندر گپت موریہ تھا، موریان ایمپائر تھی، اور اس کے بعد جو آنے والے دوسرے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو چلیے اپنے یونٹ 1 کی طرف جاتے ہیں، جس کا عنوان یا ٹائٹل ہے سورسز آف اینشینٹ انڈین ہسٹری. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو تاریخ ہے وہ ایک گریک ورڈ ہسٹوریا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جاننا، انکوائری. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی غیر مستند معلومات ہمیں ملتی ہیں ہم اس کو تاریخ میں شمار کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے سورسز پر انحصار کرنا پڑتا ہے. ہم ڈپینڈنٹ ہیں سورسز کے اوپر، جن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے ڈاکیومنٹری سورسز، جو کہ ریٹن فارمز میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور یہ تب سے شروع ہوئے جب جب انسان نے لکھنا شروع کیا. اور جو لکھائی کی ابتدا ہے، جو لکھنے کی ابتدا ہے، وہ 5000 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمین ایمپائر میں، میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں لکھنے کی ابتدا ہوئی. وہ اپنا ٹریڈ ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے رائٹنگز کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد وہاں سے یہ باقی سویلائزیشنز میں بھی پہنچی. لیکن اگر میں اینشینٹ انڈیا کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو جو یہاں کے لوکلز تھے، جو یہاں کے رہنے والے باشندے تھے، جنہیں ہندوز کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں البیرونی، جو کہ 1030 میں یہاں پر آئے تھے، اور ان کی کتاب تھی تاریخ الہند، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ اپنا تاریخ کو کمپائل کرنے میں، تاریخ کو لکھنے میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے. یعنی تاریخ لکھنے میں ان کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا. اور جب بھی ان سے ان کے جینالوجیز کے بارے میں، یعنی بادشاہوں کی تاریخ کے بارے میں پوچھا جاتا تو ہمیشہ اس سے لالمی کا اظہار کرتے، یا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا. اس لیے اینشینٹ انڈین ہسٹری کو جاننے کے لیے، ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو ہسٹورینز ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو طلباء ہیں، جو ریسرچر ہیں، ان کو ملٹیپل سورسز پر انحصار کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاکیومنٹری سورسز کہلاتے ہیں، جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. جو دوسری قسم ہے وہ نان ڈاکیومنٹری سورسز کی ہے. جیسے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جس میں رائٹنگ کا استعمال نہیں ہوتا، جس میں دوسرے قسم کے سورسز آتے ہیں، جس میں آرکیالوجی ہے. آرکیالوجی میں بلڈنگز آتی ہیں. اگر میں انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کروں تو جو گریٹ بات ہے، جو وہاں کی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جو وہاں کا ایک ان کا بلڈنگز کا سسٹم وہاں سے نکلا ہے، وہ آرکیالوجی میں آتا ہے. وہ ہمیں ان کے رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے. پھر لٹریچر تو میں آپ کو بتا چکی ہوں. آرکیالوجی کے علاوہ اس میں جو باقی سورسز ہیں، جیسے مانیومنٹس ہیں، جیسے نیومسمیٹکس کا علم ہے، جسے سکوں کا علم بھی کہا جاتا ہے، سیلز ہیں، کتبے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم تاریخ کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں؟ نامعلوم کی طرف، جیسے پولیٹیکل لائف ہے ان کی، سوشل لائف ہے ان کی، کلچرل لائف ہے ان کی. تو یہ جتنے بھی سورسز ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں ہسٹورینس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، سمجھنے میں، جو پری ہسٹورک پیریڈ تھا اور جو ہسٹورک پیریڈ ہے انڈیا کا، اس کے حوالے سے. اب آتے ہیں میجر سورسز آف اینشینٹ انڈین ہسٹری کی طرف.
تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم جو ہیں ڈاکیومنٹری سورسز کی طرف جائیں گے، اور ڈاکیومنٹری سورسز میں ہم ہسٹوریکل لٹریچر پڑھیں گے، یعنی وہ لٹریچر جو یہاں کے لوکل لوگوں نے تخلیق کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فارن اکاؤنٹس کی، یعنی وہ لکھنے والے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے انڈیا میں آئے تھے، یہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا تھا، انہوں نے یہاں پر دیکھا اور جا کر اپنی کتابوں میں انڈیا کے حوالے سے لکھا، جو کہ ایک مستند سورس سمجھا جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے نان ڈاکیومنٹری سورسز، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس میں آرکیولوجیکل سورسز بھی آتے ہیں۔ یہ آگزیلری سائنسز کہلاتے ہیں ہسٹری کے، جو کہ ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں، دوبارہ سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہسٹوریکل لٹریچر بھی دو قسم کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو ریلیجیس سورسز ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکولر ٹیکسٹ کے اوپر۔ اب یہ جو سورسز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس سورسز ہیں یا وہ سیکولر ٹیکسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے طریقے کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کی پالیٹکس کے بارے میں، اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کہ کس طرح سے وہاں پر مختلف راجا رول کیا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کا رہن سہن تھا۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے، اگر ہم ریلیجیس ٹیکسٹ کی بات کریں تو اس میں ویداس ہیں، ایپکس ہیں، اس کے علاوہ پراناز ہیں، اس کے علاوہ بدھسٹ اور جین لٹریچر ہے۔ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویدک لٹریچر کی۔ ویدک کا جو ورڈ ہے وہ ودا سے نکلا ہے، اور یہ سنسکرت کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے جاننا، انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں نالج یا وزڈم۔ تو یہ جو ویدک لٹریچر ہے، یہ 4 قسم کی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے رگ ویدا، جو کہ سب سے پرانا سورس کہا جاتا ہے آرینس کی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کی پولیٹیکل لائف کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کے کلچر کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کی مذہبی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے، یعنی ہر اسپیکٹ کو جو یہ پرانی کتاب ہے رگ ویدا یہ کور کرتی ہے، ہر اسپیکٹ کو جو آرینس یہاں پر آئے تھے۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ آپ جب آگے باقی یونٹس کی طرف ہم جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈس ویلی سویلائزیشنز کے ایکسٹنکٹ ہونے کے بعد یہاں پر آرینس نے قبضہ جمایا تھا، اور انہوں نے اپنا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا، ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا، پولیٹیکل سسٹم تھا۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں؟ ہمیں انہی لٹریچر کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جس میں سب سے پہلا اور بنیادی جو ماخذ ہے وہ رگ ویدا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو واقعی ویداز ہیں جیسے کہ سام ویدا ہے، وہ بھی ویدک لٹریچر میں رگ ویدا سے نکلی ہے، جس میں ہمز ہیں اور چینٹس ہیں، یعنی کہ وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو دعائیں پڑھتے تھے، جو رزمیہ نظمیں ہوتی تھیں وہ پڑھتے تھے، وہ سام ویدا میں شامل ہے۔ اس کے بعد آتی ہے یجر ویدا۔ یجر کا مطلب ہے یعنی سیکریفائسل جو ریچولز ہیں، قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو ہندو تھے وہ کسی بھی ایسی چیز کو دیکھتے تھے جو ان سے بڑی ہوتی تھی تو وہ اس کو دیوتا سمجھ لیتے تھے، جیسے آگ کو دیکھا تو اس کو اگنی دیوتا بنا لیا، سورج کو دیکھا تو اس کو بھی دیوتا بنا لیا۔ تو اسی طرح سے وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو قربانی کے مختلف طریقے ہیں وہ اس ویدا میں بتایا گیا ہے۔ حالانکہ جو ہندو مذہب ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جانوروں کی قربانی نہیں کرتے، یا گوشت کھانا ان کے مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اگر ہم ان کی پرانی کتاب میں دیکھیں یجر ویدا تو وہ اس کے خلاف ہے، وہ طریقے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی جاتی تھی۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہی مذہب ہے جو آج ایک ماڈرن فارمز میں ہندو مذہب جو ہے، برہمنیت کا جو مذہب ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو چوتھی ویدا ہے وہ ہے اتھروا ویدا۔ اتھروا ویدا کا مطلب ہے کہ پریئرز اینڈ میجیکل فارمولاز، جیسے آج کے زمانے میں بھی تعویذ گنڈوں کا کچھ تصور پایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں میرا اپنا یہ ایزمپشن ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہم نے ہندوؤں سے ہی لیا ہے۔ تو جو اتھروا ویدا ہے اس میں دعا کرنا اور جو میجیکل فارمولاز ہیں، جو تعویذ گنڈے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی میڈیسنز کو تیار کرنا، وہ ہمیں اسی ویدا سے پتہ چلتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ان ویدک لٹریچر کے بعد ہم ان کے دوسرے ریلیجیس لٹریچر کی بات کرتے ہیں جو کہ انہی ویداز سے نکلے ہیں۔ ٹائم پیریڈ جو ہے ویدک لٹریچر کا وہ 1500 سے 900 قبل مسیح کا ہے، اور جو باقی کتابیں ہیں جو ادر ریلیجیس لٹریچر ہے، جس میں برہمناز ہیں، آینکاز ہیں، اپانشد ہیں، یہ ساری کتابیں اس کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اگر میں برہمناز کی بات کروں تو یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ویدک
میں جو پہلی رگ ویدا ہے اس کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے عبادت کرنی ہے، تو ان کو آسان زبان میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اور ان کے بھی آتھرز کے بارے میں کوئی بھی مستند معلومات تو نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سپریم بینگ کی طرف سے آئی ہیں، یعنی کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے اس کو لکھنے میں. لیکن جو باقی ہسٹورینز ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے سالوں کی محنت میں یا صدیوں کی محنت میں ان کو لکھا ہے. برہمناز کے بعد جو ارنیکاز ہیں، ارنیکاز کا مطلب ہے فارسٹ لائف. جیسے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ جو مختلف ہمارے بھی مذہب کے اندر صوفیز ہیں وہ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو ہندوؤں کے اندر بھی جنہوں نے ارنیکاز لکھی وہ بھی ایک قسم کی جو ان کے مذہبی رسومات تھے، عقائد تھے، ان کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے وہ جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے ان تمام قوانین کو آسان زبان میں لکھا. جو اپانشدس ہیں جو کہ ارنیکاز کے بعد آتے ہیں، یہ بھی ریچولز اور فلسفی کو ہی بیان کرتے ہیں جو کہ برہمنیت کے اندر پائے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو ادر لٹریچر ہے، اس کے اندر جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں سوتراز آتے ہیں جو کہ لاز اینڈ سوشل کسٹمز کو ڈسکس کرتے ہیں. جو اگلا لٹریچر ہے پراناز، وہ بھی اینشینٹ ٹریڈیشنز اور جو جنرالوجیز ہیں جو کہ جس میں ان کے مختلف بادشاہ جو مختلف ٹائم پیریڈز میں گزرے ہیں، پراناز میں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اب ہم اگر بات کریں ایپکس کی، تو جو بھی اسی ٹائم پیریڈ میں ہے اس میں 2 ایپکس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پہلا ہے رامائن اور جو دوسرا ہے وہ مہابھارت. یہ دونوں جو کتابیں ہیں، مہابھارت ہے یا وہ رامائن ہے، یہ بیسیکلی تو ان کے خداؤں کے حوالے سے ہیں، جو اوتار تھے ان کے حوالے سے ہیں. لیکن ان کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو آرینس تھے وہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، ان کی جو مذہبی عقائد تھے، جو ان کے نارمز تھے، جو ان کی ایک دوسرے کے لیے احترام تھا. جیسے کہ رامائن میں جو رام چندر تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر 14 سال کے لیے بنواس لیا، یعنی ان کو ایگزائل کر دیا گیا، اور انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کیا. انہوں نے اپنی تخت کو جو ان کا حق تھا اس کو چھوڑ دیا. جو دوسرا ایپک ہے مہابھارت، وہ بھی 2 جو آرینس کے قبیلے تھے، کورو اور پانڈووں کے حوالے سے ہے، ان کی جنگ. جو کورو اور پانڈو تھے یہ 2 قبیلے تھے، اور جو کورو تھے اس میں ان کو ولن دکھایا گیا ہے، اور جو پانڈو تھے وہ اس کے ہیرو ہیں، جن کو جو کرشن چندر ان کے جو بھگوان تھے، جن کو یہ اپنے دیوتا سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی ہیلپ بھی آ کر کی تھی. اور بھگوت گیتا جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے، جس میں وہ آ کر ارجن کو، جو کرشن چندر ہیں، وہ آ کے نصیحت کرتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ یہ جنگ لڑے اور یہ جنگ جیتے، اور اپنا جو حصہ ہے اس کا سلطنت کا وہ اس کو لے، کیونکہ وہ حق پر. اب ہم بات کرتے ہیں بدھسٹ اور جین لٹریچر کی. بدھسٹ اور جین لٹریچر جو ہے، اگر ان کے مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو جو 6th سینچری BCE ہے اس کو سینچری آف ریوولٹ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے بغاوت کی صدی؟ اس لیے کہ جو آرین سماج تھا وہ ورنا سسٹم میں بٹا ہوا تھا. ورنا سسٹم کہتے ہیں کاسٹ سسٹم کو، جس میں 4 ذاتیں تھیں، جس میں سب سے پہلا جو ذات کا حصہ تھا، جو سب سے اوپری حصہ تھا، امپورٹنٹ حصہ تھا، وہ براہمنس تھے. اور براہمنس کے بعد شتریاز آتے ہیں، اور شتریاز جو ہیں وہ کنگ کہلاتے تھے، یعنی جو حکومت کرتے تھے. لیکن چونکہ براہمنس کا تعلق مذہب کے حوالے سے تھا، تو جتنا بھی ان کو اس ٹائم چندہ یا جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اس کی ملکیت جو ہے وہ براہمنس کے پاس ہوتی تھی. اور جو راجا تھے ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، وہ جنگ لڑنے میں اور ڈیفنس میں امپورٹنٹ ان کا کردار ہوتا تھا. تو اسی چیز کی بغاوت میں جو بدھ مت کے جو بانی ہیں ان کا نام گوتم بدھ تھا، جو کہ شتریہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ جو کتابیں ہیں ان کی مذہبی کتابیں، وہ تریپتاکاس کہلاتی ہیں، جو کہ ان کے لائف ٹائم میں نہیں لکھی گئی، بلکہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے فالوورز نے لکھی، اور ان کو تریپتاکاس کہا جاتا ہے، یعنی ٹوکریوں میں ان کو رکھا گیا تھا. اور یہ 3 ہیں: ونایا پتاکا، ستا پتاکا اینڈ ابھیدھما پتاکا. جو ونایا پتاکا ہے، اس میں کیونکہ جو بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مونیسٹریز میں رہتے ہیں، وہ بخشیوں کے لائف گزارتے ہیں، یعنی عام لوگوں سے ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا، زندگی سے کٹ کے وہ رہتے ہیں. تو اس لیے مونیسٹریز میں، خانقاہوں میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے لباس پہننا ہے، کس طرح کا کھانا ہے، وہ اس
پتاکا میں ملتا ہے. جو ستا پتاکا ہے اس میں جو گوتم بدھ کی جو خطبات ہیں ان کو کمپائل کیا گیا ہے کہ وہ کس موقع پر انہوں نے جو بات کی اس کو اکٹھا کیا گیا اور لکھا گیا. اور اس کے بعد ابھی دھما پتاکا ہے, اس میں بھی جو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ بتائے گئے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ بھی پہلے لکھے نہیں گئے تھے, یہ اورل ٹریڈیشنز تھیں جن کو بعد میں کمپائل کر کے لکھا گیا تھا. جو دوسرا مذہب ہے اسی صدی کا وہ جین مذہب کہلاتا ہے, اور جو ان کے بانی تھے وہ مہاویر تھے, اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں انہیں اگاماز کہا جاتا ہے. یہ بھی ٹیکسٹ ہیں اور یہ تقریباً 45 کے قریب اگاماز ہیں, اور جو ان کے بانی تو نہیں ہم کہیں گے, ان کے جو شروع کرنے والے تھے یا جو ان کے بڑے مذہبی رہنما تھے ان کو ترنتھکارا کہا جاتا ہے. تو جو مہاویر تھے وہ 24ویں ترنتھکارا تھے, یعنی وہ 24ویں اور آخری تھے جنہوں نے آ کر اس مذہب کو کمپلیٹ کیا تھا. بیسیکلی یہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی اخلاقیات کی اور فلسافیکل ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جتنے بھی یہ کام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دیتے ہیں ارلی انڈین سوسائٹی کے بارے میں اور ریلیجن کے بارے میں, اور ہمیں ان پر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اب بات کرتے ہیں سیکولر لٹریچر کی. سیکولر لٹریچر میں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, ڈیلی لائف کے حوالے سے ہے, اس لیے اس کو سیکولر لٹریچر کی قسم میں شامل کیا گیا ہے. جو سب سے پہلی کتاب ہے اس میں وہ ارتھ شستر ہے جو کہ کوتلیہ چانکیہ نے لکھی تھی, اور یہ ارتھ شستر کا مطلب ہے اکانومی, سیاست, ایڈمنسٹریشن, آپ نے حکمرانی کیسے کرنی ہے, ایک راجا کو کیسے بیہیو کرنا ہے, اور آپ نے فارن ریلیشنز کیسے قائم کرنے ہیں, اس میں اس کتاب کے حوالے سے بتایا گیا ہے. یہ چندر گپت موریہ کے بہت ہی قابل وزیر تھے جنہوں نے ان کو یہ حوصلہ اور ہمت دی تھی کہ وہ یہاں پر اس حکومت بنا سکیں, اور یہ سب سے بڑی ایک یونیفائڈ حکومت تھی, سینٹرلائزڈ حکومت تھی جو چندر گپت موریہ نے یہاں پر قائم کی تھی. اور اسٹوڈنٹس, آج اگر ہم انڈین فارن پالیسی کی بات کریں تو میں ایک ون لائنرز میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ انہوں نے چانکیہ سے یہ ان کی کتاب سے یہ چیز ڈرا کی ہے کہ اینمی آف مائی اینمی از مائی فرینڈ. یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے جس کی اہمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم دا پرنس کتاب کی بات کریں جو کہ اٹیلیا اٹلی کے ایک رائٹر نے لکھی تھی, اس میں انہوں نے, وہ بہت بعد میں لکھی گئی کتاب ہے, انہوں نے بھی حکمرانی کرنے کے طریقے بتائے تھے, لیکن یہ انڈیا کی ایک بہترین اور مستند کتابوں میں شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیکولر لٹریچر میں اگر ہم بات کریں تو جو کالی داس ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے ڈرامہ نگار اور پوئٹ تھے. انہوں نے فرسٹ سینچری میں جو گپتا پیریڈ ہے اس میں انہوں نے مختلف ڈرامے لکھے, اور جو کہ انسانی فطرت کے, رومانس کے اور جذبات کی نہایت خوبصورتی سے عکاسی کرتے ہیں. جس میں ایک ڈرامے کا نام میں آپ کو بتا سکتی ہوں, شکنتلا ان کے ڈرامے کا نام تھا, اور یہ اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ جو جرمن فلاسفر ہیں, گوئٹے رائٹر ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اس کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ بہت خوبصورت ہی انداز میں انہوں نے جذبات کو کی عکاسی کی ہے اس ڈرامے کے اندر. تو یہ شاہکار ڈرامے ہیں جو کالی داس نے تحریر کیے, لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص نے نہیں لکھے تھے, ان کو بعد میں مختلف چیزوں کو ایڈ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو اگلا شاہکار ہے, اس کو شاہکار اس لیے کہا جاتا ہے, وہ راج ترنگنی ہے جو کہ کلہانہ نے 12ویں صدی میں لکھی تھی, اور اس کو ایک مستند کتاب اس لیے مانا جاتا ہے کہ جس طرح سے میتھڈالوجی کو یوز کر کے ہسٹری لکھنے کے لیے ایک میتھڈالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم مختلف جو پرائمری سورسز ہیں ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں. تو جو کلہانہ کی کتاب ہے راج ترنگنی کشمیر کے حوالے سے, اس میں انہوں نے اس میتھڈالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے لیے انہوں نے سفر بھی کیا پورے کشمیر کا, لوگوں کے انٹرویوز کیے, اور جو کنگز تھے ان کی جینالوجیز کو کرونالوجیکل آرڈر میں بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا, اور یہ ہسٹوریکل کرونیکل کہلاتا ہے.
اب ہم بات کرتے ہیں فارن سورسز کی، یعنی ان ذرائع کی، ان کتابوں کی جو باہر سے آ کر جو ٹریولرز تھے، اور موسٹلی ان کا تعلق جو تھا وہ چائنا سے تھا، کیونکہ بدھ مذہب اس وقت تک آس پاس کے جو نیبرنگ علاقے تھے جیسے نیپال ہے، چائنا ہے، سری لنکا ہے، وہاں تک پھیل چکا تھا. تو وہاں سے لوگ یہاں پر جو بدھ مذہب کے مذہبی عمارات تھیں، جسے ہم وہ پلگرم کہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے. تو انہوں نے یہاں پر آ کر لوگوں کا جب کلچر دیکھا، یہاں کی رسومات دیکھیں، بلڈنگز دیکھیں، تو انہوں نے ان کو تحریر کیا جو آج بھی محفوظ ہیں. اچھا، جو سب سے اور یہ ہمیں بہت انڈیپینڈنٹ اور آبجیکٹیو آبزرویشن دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لکھا ہوگا تو تعصب کی اینک لگا کے نہیں لکھا ہوگا، تعصب سے بالا تر ہو کر آبجیکٹیو طریقے سے ہسٹری کو لکھا تھا. اس میں سے جو امپورٹنٹ گروپس ہیں اس میں گریکس ہیں، رومنس ہیں اور چائنیز ٹریولرز ہیں. اب ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے گریکس کی اور رومنس کی. اسٹوڈنٹس، ہیروڈوٹس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو کہ بہت ہی فیمس گریک ہسٹورینز ہیں، جنہیں فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں فادر آف لائز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی جو ان کی کتاب تھی ہسٹریز اس میں جو لکھی ہیں، انہوں نے ان جگہوں کے بارے میں بھی لکھا ہے جہاں پر وہ خود سے انہوں نے وزٹ نہیں کیا تھا، سنی سنائی بات کو انہوں نے کاپی کر لیا تھا، جس کو بعد میں دوسرے ذرائع سے جب کمپیئر کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے درست نہیں لکھی. ان کی جو کتاب ہے ہسٹریز، اس میں انہوں نے جو پرشین گریک وار تھی اس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ بھی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ہسٹوریکل جو میتھڈالوجی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے. ان انڈینز کے بارے میں لکھا ہے جو کہ پرشین آرمی میں سرو کر رہے تھے، اور جو ہے انڈیا کے کلچر کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود انڈیا کو وزٹ نہیں کیا تھا. اچھا، جو دوسرے ہیں جو کہ میگستھینس ہیں، وہ موریہ ٹائم پیریڈ میں یہاں پر آئے تھے، اور ان کی کتاب کا نام ہے انڈیکا. انہوں نے بھی وہ یہاں کے ایمبیسڈر تھے چندر گپت موریہ کے ٹائم پیریڈ میں، اور انہوں نے بھی انڈین ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو اور جو کلچرل لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے لکھا ہے. جو تیسرا سورس ہے وہ ہے پیریپلس آف دی ایرتھرین سی، جو کہ جس کے رائٹر کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن بیسیکلی یہ میری ٹائم یعنی کہ جو سی لائف ہے، جو سی ٹریڈ تھی رومن کے ساتھ، اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے لکھا ہے. کون کون سے علاقے تھے جہاں سے یہ ٹریڈ کی جاتی تھی، انڈیا کے ساتھ کس طرح سے رابطہ قائم ہوا، تو یہ بھی ایک مستند سورس، رومن مستند سورس سمجھا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں چائنیز ٹریولز کی. تو چائنیز ٹریولرز میں جو سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ ہے فاہین. یہ گپتا ٹائم پیریڈ میں یہاں پر آئے تھے، بدھسٹ سائٹ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، ایز اے پلگرم آئے تھے، ایز اے ٹریولر آئے تھے، اور انہوں نے گپتا ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بہت تفصیل سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. جو دوسرے چائنیز ٹریولرز ہیں وہ ہوان سانگ ہیں، جنہوں نے انڈین سوسائٹی کو جو ہرشا کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے دوران جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کیا ہے، اور انڈین سوسائٹی کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. اسٹوڈنٹس، ان کی جو رائٹنگ ہیں وہ بہت انویلیویبل ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہیں جو ہمیں ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں، سمجھنے میں اور اینشینٹ انڈین سوسائٹی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت مدد فراہم کرتی ہیں. یہ تو تھے لٹریری سورسز اور ڈاکیومنٹری سورسز جو کہ ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نان ڈاکیومنٹری سورسز کی، یعنی وہ سورسز جو ہمیں سوشل، اکنامک، پولیٹیکل ہسٹری کو تو ریکنسٹرکٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن وہ جو آرکیولوجسٹ ہیں جب انہوں نے وہ کھدائی کرتے ہیں تو اس میں جو آرٹیفیکٹس ملتے ہیں اس سے ہیلپ ملتی ہے ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں. اب ان آرکیولوجیکل سورسز میں، ان نان ڈاکیومنٹری سورسز میں انسکرپشنز ہیں جن کو کھدائی کہا جاتا ہے، اس کو جو جاننے کا علم ہے اس کو ایپیگرافی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوائنس ہیں، آرکیٹیکچرز ہیں اینڈ مینومنٹس ہیں. یہ وہ مٹیریل ایویڈنس ہمیں اینشنٹ سویلائزیشنز کے بارے میں فراہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں ڈاکیومنٹری سورسز سے نہیں ملتا.
اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ آرکیولوجیکل ایویڈنسز کی جو ہمیں انسکرپشن سے ملتا ہے اور کاپر پلیٹ سے ملتا ہے. اگر میں اگزامپل دینا چاہوں آپ کو انسکرپشنز کی تو میں اشوکا کے جو دھماز ہیں ان کی بات کروں گی کہ جب اس نے کلنگ کی وار کے بعد جو کلنگ کی جنگ ہوئی تھی اس میں بے پناہ لوگوں کا خون بہایا تھا اس نے، جس کے بعد وہ کنورٹ ہو گیا تھا بدھزم میں، کیونکہ بدھزم جو ہے وہ تشدد سے بچنے کا کہتا ہے اور اہنسا کا حکم دیتا ہے. اس میں ایتھیکل جو ٹیچنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو اس لیے جب اس نے اس مذہب کو قبول کیا تو اس نے اس کو پھیلانے کے لیے انسکرپشنز کا استعمال کیا. انسکرپشنز میں اس نے جو ایڈکٹس تھے ان کو بنایا اور وہاں پر ان کو کھدائی کر کے محفوظ کر دیا کہ جو لوگ آئیں گے وہ پڑھیں گے، چاہے وہ ٹریولرز ہیں چاہے وہ لوکل ہیں، اور ان کو لوکل زبان میں لکھا، جو ہے وہاں کی جو خروشتی زبان تھی اس میں اس نے اس کو لکھا، جو کہ ہمیں اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں. بہت ہی مستند یہ انفارمیشن ہے. پھر گپتاز کے پیریڈ میں بھی یہ انسکرپشنز لکھی گئی ہیں اور یہ آج بھی موجود ہیں. اگر آپ ٹیکسلا کبھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر یہ انسکرپشنز جو ہیں وہ ملیں گی. اس کے علاوہ کاپر پلیٹس ہیں. کاپر پلیٹس کا استعمال جو ہے وہ جب کسی کو جاگیر دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اینشینٹ ٹائمز میں، تو وہ کاپر پلیٹس کے اوپر محفوظ کر دیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک مستند سورس ہے کسی بھی علاقے کے بارے میں جاننے کے لیے. اس کے بعد جو اگلا سورس ہے وہ نیومسمیٹکس ہے، جن کو کوائنس کہا جاتا ہے، سکوں کا علم ہے. اچھا، سکے بھی ہمیں کسی بھی علاقے کی اقتصادی جو حالت ہے، جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، کون اس وقت وہاں پر حکومت کر رہا تھا، ان سکوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اقتصادی حالات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جتنا اچھا اس سکے کا مٹیریل ہوگا اتنے ہی اچھے وہاں کے اقتصادی حالات ہوں گے. تو یہ بھی ایک اہم سورس ہے. اس کے علاوہ اینشینٹ آرکیٹیکچر ہے اور ریلیجیس مینومنٹس ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے گریٹ باتھ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، جو کھدائی کر کے 1922 میں ڈسکور کیا گیا تھا. اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے سٹاڈلز، قلعے ملے ہیں جن سے ان کے آرکیٹیکچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی وہ بلڈنگز بناتے تھے، کس طرح کی کشادہ گلیاں تھیں، لائٹنگ کا سسٹم تھا. اور ریلیجیس مینومنٹس میں جیسے میں نے ابھی گریٹ باتھ کا ذکر کیا، جو آج بھی ہندو جس کو فالو کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ گنگا جا کے اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ڈسکور کیا گیا ہے، نکلا ہے کھدائی کے دوران، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو مذہب کی ہی ایک ابتدائی شکل تھی جو کہ وہاں پر موجود تھی. اس کے علاوہ جو آرٹیفیکٹس ریمینز ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیولری ہے، ان کے جو اسٹیچوز ملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ نے کنگ پریسٹ کا مجسمہ دیکھا ہوگا تو اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مختلف جو 2 سٹی اسٹیٹس تھیں جس میں کنگ رول کرتا تھا. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بھی یہاں پر کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو اسکرپٹ ہے وہ ڈیسائفر نہیں ہو سکا، یعنی اس کو ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا، اس زبان کو پڑھا نہیں جا سکا کہ وہ کیا لکھا ہے. تو یہ صرف جو تاریخ دان ہیں یا جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کی یہ ایزمپشنز ہیں کہ یہ کنگ پریسٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ان کے مذہبی اور سیاسی دونوں رہنما کے طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ڈانسنگ گرل کا ایک اسٹیچو نکلا ہے، یعنی جو ڈانس ہے، جو آرٹ ہے، وہ ہندوؤں کے مذہب کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ پرانے زمانے سے، اینشینٹ دور سے ہی وہ اس کو فالو کرتے آ رہے تھے. تو یہ مختلف جو آرٹیفیکٹس ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، مذہب ان کا کیسا تھا. اور بعض جو ان کی قبریں ملی ہیں اس میں سے جو سامان ملا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ تھی اس کے اوپر بھی یقین رکھتے تھے. اس کے علاوہ اسکلپچرز ہیں، پینٹنگز ہیں اور آرکیولوجیکل ریمینز ہیں. اگر پینٹنگز کی ہم بات کریں تو جو گندھارا آرٹ ہے، اس کے علاوہ جو اجنتا کیوز ہیں وہاں پر اگر آپ کو یہ یوٹیوب پہ بڑی اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے ان پینٹنگز کو، جو کہ اجنتا کی ہیں، جو کہ گندھارا کی سویلائزیشن. تو یہاں پر ہمارے اپنے ٹیکسلا کے علاقے میں جسے پشاور اور پشکلاوتی پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا موجود ہے. تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لٹریری آرٹ کا ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ تھا. اب ان کی سگنیفیکنس کے بارے میں جانتے ہیں.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے تاریخ کے بارے میں جاننا ہے، اگر ہم نے اینشنٹ تاریخ کے بارے میں جاننا ہے، تو کوئی بھی ایک سنگل سورس ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا. ہمیں ڈاکیومنٹری اور نان ڈاکیومنٹری دونوں سورسز کی مدد لینا پڑتی ہے. اور جو کمبائننگ لٹریری سورسز ہیں، جن میں فورن سورسز ہیں، آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے، جس میں جو ان کا ریلیجیس سورس ہے، وہ ایک کلیئر پکچر دیتی ہے اینشینٹ انڈین ہسٹری کی. اور یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آرکیولوجی بھی ہے، اس میں ہم اینتھروپولوجی کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں. یہ تو جو انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے ان تمام تاریخ کے جو فیزز ہیں سمجھنے کی، یہ بہت ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ریکنسٹرکٹ کرنے کی اینشینٹ سویلائزیشنز کو. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، یونٹ نمبر 2 میں. تب تک اپنے میزبان سعدیہ عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.